خوارج و روافظ کی جو گستاخیاں ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، لیکن میں ایک حوالہ یہ تحفہ وہابیہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تحفہ وہابیہ میں صفحہ نمبر 59 پر سلیمان نجدی نے کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ جو کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عباس یا عبد القادر جیلانی یا کسی دوسرے بزرگ کو پکارے اور اس پکارنے میں اس کی نیت مدد طلب کرنا ہو، تو کہتا ہے جس نے یہ نعرہ لگایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کتنا بڑا جرم کیا؟ کہتا ہے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک بھی چھوٹا نہیں بلکہ شرک اکبر کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ حافظ سعید کے بیٹے کے ساتھ ایک شخصیت نے ملاقات کی اور ملاقات میں وہ ہاتھ اٹھا رہا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں پر، اور خود اس نے لگائے نہیں، اور اس کے بعد عبد الرحمن عابد نامی انہی کے مولوی نے جب اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے تھے، اس پہ تو نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس نے کہا میں نے تو کشمیر کاز پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرے نزدیک یہ نعرہ لگانا ہی توحید کے منافی ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ نعرہ لگا کے بندہ توحید پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ لبیک کے نعروں پہ حافظ طلحہ سعید صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح انہوں نے نعروں کے جواب دیے۔ میں نے حافظ طلحہ سعید ان کو طلب کیا تھا، میں نے ان سے اس کی ساری حقیقت پوچھی ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے، میں یا رسول اللہ کو جائز نہیں سمجھتا کہ یہ نعرہ لگایا جائے، اور لبیک یا رسول اللہ یہ نعرہ لگانا تو عقیدہ توحید کی نفی اس سے ہو جاتی ہے، تو میں تو اس کا عقیدے کا حامل نہیں ہوں۔ تو میں نے وہ جس کشمیر کے کاز کے لیے وہ پروگرام بنایا گیا تھا اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کاز کی جو ہے نا وہ تائید کی ہے، میں نے یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی تائید نہیں کی۔ اور اسی بات کو وہ توصیف الرحمان نامی شیطان نے بھی کہا کہ وہاں معاذ اللہ اللہ کی توہین ہوئی اور وہاں شرکیہ نعرے لگائے گئے معاذ اللہ۔ یہاں اہل توحید سے بھی یہ ضروری گزارش ہے جو اس گستاخی رسول کے موضوع پر کھڑے ہو کر اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈال کر مشترکہ پروگرام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایسے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ کی توحید ہوتی ہے، یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے مسئلے پر اہل شرک کے ساتھ ایک مشترکہ پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوئے اور وہاں اللہ کی توحید ہوئی، اور یہ ان کا اجتماعی طور پہ عقیدہ ہے۔ اور یہی مولوی سلیمان نجدی نے لکھا کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ شرک اکبر کرتا ہے، اس کے لیے سزا کیا؟ کہتا ہے ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے، کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ابن عبد الوہاب نجدی نے حرمین طیبین پہ قبضہ کیا تھا تو وہاں لاکھوں سنی مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، گلیوں میں بازاروں میں ہر طرف خون ہی خون نظر آتا تھا، اور کہتے ہیں ان کے اموال لوٹ لینا مباح ہے، کہ ان کے کاروبار چھین لینا، ان کے مال کو لوٹ لینا، یہ سب مباح ہے۔ اسی پر ابن عبد الوہاب نجدی نے پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی وہاں کی مستورات اسلامی کی عزتوں کو پامال کیا، اور یہی فتویٰ آج حافظ سعید نے دیا، اور یہ انہی کے مولوی عبد الفیض فیصل آبادی کی زبان سے آپ یہ سن سکتے ہیں۔ لٹ لو لڑکیاں بریلویاں دی چک لو، استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ فیروز بٹواں دے اڈے دتے سی انہاں دے مجاہد دی دکان ہے، جڑا دعوے دا اس وقت مدیر مسئول نہیں ہے، میرے خیال ہے بار برتن دا رکھنے والا ہے، ایڈی بڑی داڑھی ہے، انہیں ایک لڑکی اغوا کی تھی بریلویاں دی جڑا پروفیسر سعید نے نکاح پڑھیا، اس لڑکی نو لے کر کے وہ نکل گیا، اگے پولیس دے خطے چڑھ گیا، 40-50 ہزار روپے رشوت دے کر کے جان چھڑا لی، مگر وہ لڑکی انہوں پچ گئی۔ انہوں پوچھا کہ جناب اس قسم دی تسی کاروائیاں کیوں کرتے ہو؟ انہیں کہا سارے پروفیسر سعید صاحب نے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں، مشرکاں دی لڑکیاں مال غنیمت ہیں، میں یہ خود مال غنیمت تے بھی لعنت بھیجدا ہاں، میں یہ خود موقف تے بھی لعنت بھیجدا ہاں، میں یہ خود جہاد نام دے فساد تے لعنت بھیجدا ہاں۔ کسی دی لڑکی چک کر کے کہو کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ لونڈی ہو کر کے آئی ہے، میں یہ جہاد یہ خود لعنتی فتویٰ دینے والے دے منہ تے ماردا۔ ایک لنگڑا انہاں دا مجاہد ہے اکرم نامی مرید کے، انہوں ایک بریلویاں دی لڑکی اٹھا کر کے دی جی دی عمر اس وقت صرف 9 سال تھی، کیسا جی لونڈی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جہاد کے نام پہ لٹنے والی بھری قوم تو خانو وہ خیال آتا ہے جب پانی سروں لنگ جاتا ہے۔ یہ پروفیسر سعید کا جہاد ہے کہ بریلویاں دی لڑکیاں چک کر کے لے جاؤ، یہ مال غنیمت تقسیم ہوئی لوڑیاں ہیں، بینک لوٹ لو، ابو جندل دیکھو ابو جندل گروپ یہ کام کرے گا، اس طرح پروفیسر دوا والے مال کٹھا کر کے دے گا۔ نہ یہ جہاد ہے، بینکاں دا لٹنا جہاد ہے، ڈاکے دی تربیت جہاد ہے، چوری دا نام جہاد نہیں، نہ لڑکیاں دا اٹھا لے جانا جہاد ہے۔ انہوں اکرم لڑکے نو اکرم لنگڑے نو ایک 9 سالہ لڑکی کسی بریلوی مکتبہ فکر دی اٹھا کر کے دی اور کیسا کہ جہاد ہے، اور یہ جناب لوڑیاں ہیں۔ اب دیکھیں ان کے مسلک کا بندہ، اور وہ یہ بتا رہا ہے
کہ حافظ سعید نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سنی بریلوی مسلمانوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو ان کو اٹھا لو، ان کو لونڈیاں بنا لو، یہ مباح ہے تمہارے لیے۔ اور آج کچھ لوگ حافظ سعید کے فساد کو جہاد کہہ رہے تھے۔ حافظ سعید کا تو وہ فساد ہے کہ جس کو اس کے گھر والوں نے جہاد نہیں مانا۔ اب اسی عبدالحفیظ فیصل آبادی کی زبان سے آپ سن سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہ لڑکے انہوں نے اس طرح سے ٹپائے لگائے، اس سارے دا کروڑوں ڈالر اس بے ایمان خبیث پروفیسر سعید نے وصول کیتا، اس کا نام جہاد رکھیا۔ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، اور میری جماعت اس جہاد کے خلاف ہے اور آخر رکھنا گے کہ جہاد نہیں ہے۔ یہ قطعی طور پہ چاہے کشمیر اندر لڑے چاہے افغانستان دے اندر، یہ ہر حال فساد ہی فساد ہے، سوائے پیسے اکٹھے کرنے دے اور کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر یہ ہے حافظ سعید کے جہاد کی حقیقت کہ جس میں بینک لوٹ لینا، مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا لینا، قتل و غارت، ڈاکہ، یہ سارا کچھ اس سارے فساد کو ان لوگوں نے جہاد کا نام دیا ہوا ہے۔ اور ہمارے احباب کی کتنی لا علمی ہے یا بے خبری ہے کہ انہوں نے اس بندے کو کہ جن کے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک ہے، جن کے ہاں علم غیب کو ماننا کفر ہے، جن کے ہاں میلاد منانا بدعت ہے، جن کے ہاں انگوٹھے چومنا بدعت ہے معاذ اللہ، جن کے ہاں رسول پاک علیہ السلام کی نورانیت کو ماننا گمراہی ہے، آج ان لوگوں کے بارے کہنا کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سریا پہ چلا جائے تو یہ وہاں سے اتار کے لوگوں کے سینوں میں داخل کر دیں گے، جن کے اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تالیفات رشیدیہ میں رشید گنگوہی لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔ جن کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو ماننا شرک ہو، میلاد منانا بدعت ہو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے ناجائز مراکز کا تحفظ کیا گیا، جنہوں نے اہل سنت کی کتنی مساجد پہ قبضے کیے، کتنے مدارس پہ قبضے کیے، کتنے سنی مسلمانوں کو شہید کیا، کتنے مزارات پہ حملے کیے، آج ان کے مراکز کا دفاع کیا گیا، آج ان لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں دی گئی، اور وہ کتنے بڑے بدبخت تھے کہ انہوں نے پلٹ کے جب وار کیا تو کہا ہمارے نزدیک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا ہی شرک ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے اور بالکل جائز نہیں۔ جو یہ نعرہ لگائے وہ اللہ کی توحید پہ حملہ کر دیتا ہے، وہ اللہ کی توہین کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بدعقیدہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، جو اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ ہمارے ساتھ کس طرح مخلص ہو سکتے ہیں؟